ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ آج ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ لوگ یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ تعلقات میں پائیداری نہیں ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، ان کے جذبات، احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں، دوست نہیں رہتے، خون کے رشتے غیروں میں بدل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نفسیاتی اسباب کیا ہیں؟ اور جدید سائیکالوجی اس معاملے کو کس اینگل سے دیکھتی ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس موضوع پر مستند اور سائنسی معلومات فراہم کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ شکوہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا لوگوں سے کہ جی آج کل ہم لوگوں کے تعلقات میں پائیداری نہیں ہے۔ لوگ دوست بنتے ہیں صرف اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی ان کا مفاد پورا ہوتا ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں جو طالب علم کسی پروگرام میں 2 یا 4 سال کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے دن دوستیاں ہوئی تھیں آخری دن تک وہ غائب بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جن سے کہیں درمیان میں دوستی ہوئی ہوتی ہے وہ آخر تک چل جاتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ انسانی تعلقات، جذبات اور احساسات پائیدار نہیں ہیں؟ جہاں تک علم نفسیات اور جدید سائنس کا تعلق ہے، وہ اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کے جذبات مستقل نہیں ہوتے۔ جذبہ کوئی بھی ہو، غم، خوشی، محبت، نفرت، یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کی شدت میں کمی یا زیادتی ہوتی، لیکن یہ کبھی ایک لیول پر نہیں رہ سکتے۔ جذبات کے حوالے سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ کسی جذباتی کیفیت کو آپ دریا میں آنے والے سیلاب سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جب پانی چڑھتا ہے ایک میکسیمم ہائٹ لیتا ہے اور پھر وہ نیچے کی طرف فال میں آ جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دریا ہمیشہ طغیانی کی پیک پہ رہے۔ یہی جذبات کا حال۔ کسی بھی وجہ سے جب ہم کسی جذباتی حالت میں آتے ہیں تو پہلے ہم اپنی میکسیمم ہائٹ، پیک اچیو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ کون سا جذبہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنی دیر پیک پہ رہے گا، پہنچے گا، اور کون سا جذبہ کمزور ہے جو جلدی نارمل ہو جائیں گے، اس کا انحصار بہت سی باتوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ آدمی جو جذبہ یا احساس محسوس کر رہا ہے اس کی کیفیات، جس کے لیے محسوس کر رہا ہے اس کی کیفیات، جس انوائرمنٹ میں ہے اس انوائرمنٹ میں جو چیزیں، جو عناصر موجود ہیں ان کی کمپوزیشن، یہ سب چیزیں مل کر اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ کون سا جذبہ کتنی دیر حاوی رہے گا۔ اور ہاں، وہ پرسن، اس کی عمر اور اس کا جینڈر بھی۔ اب آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے کہ جی عمر اور جینڈر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی سمپل سی جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ توانائی فیل کرتے ہیں، ان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے، ان کی شدت بھی محسوسات کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ
جب بہت سے تجربات زندگی کے ان پہ گزرتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی بے حسی آتی چلی جاتی ہے۔ اردو کے شاعر ہیں منیر نیازی، انہوں نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ وہ بے حسی ہے مسلسل شکست دل سے منیر، وہ بے حسی ہے مسلسل شکست دل سے منیر، کوئی بچھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا۔ تو جب لوگ مسلسل دکھ کے، تکلیف کے تجربات سے گزرتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی جذباتی بے حسی آ جاتی ہے، اور یہ جذباتی بے حسی جو ہے پھر ان لوگوں کے لیے جو بعد میں ان کو ملتے ہیں، ان کے لیے ان کے تجربات کی، جذبات کی شدت کو کم کر دیتی ہے۔ اچھا، ہمارے ایک مسلم دانشور تھے امام رازی، انہوں نے کو آج سے کہہ لیجئے کوئی 1200-1300 سال پہلے ایک بات کی تھی کہ جی انسان کے مسائل کی جڑ مادی چیزوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ انسان جو روحانی یا ذہنی یا نفسیاتی مسائل محسوس کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مادی چیزوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اب مادی چیزیں فانی ہیں، وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، زندگی سے نکل جاتی ہے، تو پھر ان کے نہ ہونے کو لوگ محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ روحانی اذیت سے گزرتے ہیں، وہ نفسیاتی اذیت سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں ہمارے عہد کے جو بڑے سائیکالوجسٹس ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ میں یہاں ولیم جیمز کی بات کرنا پسند کروں گا، جس نے لینگ کے ساتھ مل کر ایک تھیوری آف ایموشنز پیش کی، جسے ہم جیمز لینگ تھیوری آف ایموشن کہتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھو یہ جو ایموشنل سٹیٹ ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ فلو میں ہے، تو جب ایک چیز گزر جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اثرات ہم پر کم ہونے لگتے ہیں، ہم بالکل اپنے آپ کو پہلی والی شدت میں نہیں پاتے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، ہم دوسروں کا شکوہ تو کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنی حالت پہ غور کیا؟ کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلقات اسی سنسیریٹی کے ساتھ نبھائے جیسے شروع کیے تھے؟ کیا ہمارے پرانے دوست، ان کو ہم آج بھی اسی طرح جا کے ملتے ہیں جیسے آج سے 2-4-5 سال پہلے ملتے تھے؟ کیا ہمارے وہ رشتہ دار جو ذرا اتفاق سے مالی معاملات میں ہم سے کمزور ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اسی طرح ملتے ہیں، اسی اپنائیت اور محبت کے ساتھ جس اپنائیت اور محبت کے ساتھ ہم مالدار رشتہ داروں سے ملتے ہیں؟ کہیں راہ چلتے کوئی بڑا آدمی، کوئی نمایاں آدمی، کوئی ایسا بندہ جس کو لوگ جانتے ہوں ہمیں مل جائے تو ہم اس سے کس طرح ملتے ہیں، اور کوئی ایسا آدمی جو ہم سے ذرا کم تر درجے کا ہو وہ ہمیں مل جائے تو ہم کیسے ملتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو شکوہ شکایت ہم دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ وہ سب باتیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس پہ پریشان نہیں ہونا، ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں میں سب کچھ پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے اندر سب اچھا ہی اچھا ہے اور جو میرا مخالف ہے اس کے اندر سب برا ہی برا ہے۔ اچھائی اور برائی ہر انسان میں موجود ہے، وفا اور بے وفائی ہر انسان میں موجود ہے، اخلاص اور دھوکہ ہر انسان دیتا ہے، مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے، وقت مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک وقت میں آپ بہت اخلاص سے ایک آدمی سے ملے ہو اور دوسرے وقت میں کسی اور آدمی کو آپ نے دھوکہ دیا ہو یا اتنا اخلاص نہ ظاہر کیا ہو جتنا وہ کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی کے معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے
وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے احساسات اور جذبات میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو عقلی بنیادوں پہ سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ نہیں کر پاتے وہ پھر نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. اب تو ماڈرن سائنس بہت سی ایسی چیزیں جن کو صدیوں سے حقیقت سمجھا جا رہا تھا وہ ان کے وجود ہی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پرماننٹ تو پھر ایک ہی ذات ہے اس کائنات کی، اس کے علاوہ سب آنی و فانی ہے، جذبے بھی، احساسات بھی، انسان بھی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسی صورتحال میں گزارنی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے گزارنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہم کسی کے ساتھ نہ کریں. اور اگر ہم اس روش کو اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے ارد گرد کی دنیا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی.